صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ جیسا قرآن ویسا میرا نبی، اور جیسا میرا نبی ویسا قرآن، دونوں برابر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا، اب اگر میں اپنی بات کو خود رد کر دوں تو پھر اسے بھی مان لینا، نہیں قرآن اور نبی برابر نہیں ہیں۔ اب تم پوچھو گے نا یہ کیا ہو گیا، اب تک تو یہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن اور نبی برابر ہیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں قرآن اور نبی برابر نہیں۔ بھئی اگر میں دلیل نہ دے سکا تو میری بات نہ ماننا، اور اگر میں دلیل دے دوں تو بس میری بات مانو، اور یہی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ اب تک میں کہہ رہا تھا قرآن اور نبی برابر ہیں، اور اب میرا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ اپنے نبی کو اپنے ہی قرآن سے بڑا کر دے تو میں کیا کروں؟ کوئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا، دونوں پرانی آیتیں جو بھی پڑھ کے گیا ہوں انہیں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ قرآن رحمت ہے للمسلمین، قرآن رحمت ہے للمسلمین، اور میرا نبی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو کے اس مقام پر روک رہا ہوں۔ قرآن رحمتاً للمسلمین، میرا نبی رحمتاً للعالمین۔ اب مجھے بالکل نہیں معلوم کہ عالمین کے معنی کیا ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ عالمین پاکستان کا نام نہیں ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، بھئی کہاں تک اللہ کی کائنات ہے مجھے نہیں معلوم، تو عالمین کے معنی مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ میرا نبی ہے رسول رحمت للعالمین۔ اب میں عالمین کو کہاں تلاش کروں؟ تو مل گیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں تک خدا کی خدائی جائے، وہاں تک میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے۔ بس تو یاد رکھو گے نا کہ میرا نبی بڑا ہے قرآن مجید سے، تو اب جو اجزاء ہوں گے میرے نبی کے، ان کے متعلق تمہارا فتویٰ کیا ہے؟ بھائی مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اگر نبی قرآن سے بڑا ہے تو جو بھی نور محمد کا جز ہے وہ قرآن سے بڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، یہی سبب ہے، جملہ سننا، یہی سبب ہے کہ 6500 آیتیں قرآن میں ہیں، 6666 آیتیں قرآن میں ہیں، اور آئی ہیں میرے نبی پر جبریل کے وسیلے سے۔ جب بھی کوئی آیت آئی کیا میرا نبی کھڑا ہوا؟ ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا، ایک مرتبہ بھی نہیں کھڑا ہوا۔ میرا نبی قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوا، لیکن جب سجدہ آئی ہے میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے۔ بس میرے عزیزو، میں نے زحمت دی تو اب ایک جملہ سنو، اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا، ابھی میں مصائب تک پہنچا نہیں۔ شہزادی سمجھ میں آ گئی؟ رسول کی بیٹی، بھائی رسول کی بیٹی، اچھا تو بیٹیاں تو تمہارے گھروں میں بھی ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے رحمت، میری بیٹی میرے لیے رحمت، بھائی ہے تو یہی، البنات رحمت والبنون نعمت۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، ہے نا؟ تو اگر تمہارے گھر میں بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، میرے گھر میں اگر بیٹی ہے تو میرے لیے رحمت ہے۔ طے ہو گئی بات؟ ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی رحمت ہے۔ اب میرا جملہ اگر برداشت کر سکو تو برداشت کرنا، محمد رسول اللہ اس انسان کا نام ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہو جائے، جو عالمین کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے محمد، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو اس کا نام ہے فاطمہ زہرا۔
بیٹی سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو باتوں باتوں میں 55 دقیقے ہو گئے اور 5 دقیقوں سے زیادہ تمہیں زحمت دینا نہیں چاہ رہا ہوں. گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہو گئی ہے اور میں چاہوں گا کہ 2-4 جملے اس مرحلے پر سنتے جاؤ، کسی کام آ جائیں گے. میں نے یہ جو 55 دقیقے اپنے نبی کا تذکرہ کیا تو کیا بھول گئے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. دیکھو یہ جو ہمارا رسول ہے یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. یہ جیسی نماز پڑھے ویسی نماز پڑھو، یہ جیسا روزہ رکھے ویسا روزہ رکھو، یہ جیسا حج کرے ویسا حج کرو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی رسول جو کر دے وہ حجت ہے. ٹھیک. بہت سی نمازیں ایسی ہیں جو کچھ زور سے ہیں کچھ آہستہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مرد کے لیے حج میں احرام ہے، عورت کے لیے احرام نہیں ہے. مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، عورت کے لیے مستحب ہے، زیور کی صورت میں مستحب ہے. تو کتنے فرق ہیں عورت اور مرد کے احکام میں. اور قرآن کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرو تو سارے مرد تو پیروی کر لیں گے. کیا عورتوں کے لیے دین ناقص ہے؟ تو جس طریقے سے محمد رسول اللہ مردوں کے لیے نمونے عمل ہے اسی طریقے سے میرے رسول کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طریقے سے میرا نبی مردوں کے لیے نمونے عمل ہے اسی طریقے سے میرے نبی کی بیٹی عورتوں کے لیے نمونے عمل ہے. تو اب مجھے کہنے کی اجازت دینا کہ رسول ہی کے زمانے میں رسالت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے، ہدایت کا ایک رخ سیدہ انجام دے رہی ہے. رسول مردوں کو اپنا اسوہ بتلا رہے ہیں، اپنا عمل بتلا رہے ہیں. سیدہ رسول کے نیابت میں عورتوں کو اپنا نمونہ عمل بتلا رہی ہے. تو یہ جو رسول بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو یہ کوئی باپ کی محبت نہیں تھی بلکہ ایک ہادی دوسرے ہادی کا احترام کرتا تھا. تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی اور اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں تم سے ایک سوال ضرور کروں گا. یہ کون ہے جو نیابت رسول میں عورتوں کے لیے فریضہ ہدایت کو انجام دیتی ہے؟ یہ بیٹی کون ہے جو رسول کے لیے رحمت ہے؟ بھائی یہی تو صورتحال ہے نا. اچھا، یہ ہے کون؟ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کے سردار ہے. کیا کمال کی بات ہے. میرے نبی نے کیا مستحکم جملہ فرمایا ہے. 3 طریقوں سے یہ روایت آئی ہے میرے نبی سے. انہا سیدۃ نساء العالمین، یہ عالمین کی عورتوں کے سردار ہیں. انہا سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں. انہا سیدۃ اہل الجنہ، یہ جنت والوں کے سردار ہیں. لے